بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت قرآن کی 2 چھوٹی صورتیں پڑھ لے، اللہ کے حکم سے ہر طرح کی بیماری بھاگ جاتی ہے۔ بیماری بھگانے والی قرآن کی یہ صورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص بیمار ہو، فجر اور عصر کے وقت قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعاؤں اور اعمال کا ذکر ہے جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس کے برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے اور خوش عقیدگی، خوش اخلاقی اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا ظاہر ہے۔ اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، برے عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں اور عقائد حقہ، معرف الاحیاء و صفات حمیدہ، اخلاقی فاضلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ وہی مبصر قرآن علامہ ابن عطیہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں شفا سے دم اور تعویذات کے ذریعے بیماریوں میں قرآن پاک کا فائدہ مند ہونا مراد ہے۔ بحوالہ تفسیر بنی اسرائیل، مفسرین اعظام کے مندرجہ بالا تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، لیکن بعض صورتوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مختلف بیماریوں سے شفا کا بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سراپہ نور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتاؤں؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت فاتحہ ہے۔ مزید فرمایا، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بحوالہ شمل ایمان، محدثین کرام نے بھی ہماروں پر قرآن کریم کی پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایات نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ بحوالہ مسلم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سفر میں تھے۔ ان کا گزر عربوں کے قبیلے کے پاس سے ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے صحت کے لیے بڑے جتن کیے لیکن کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ تم ان صحابہ کرام کی جماعت کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نفع بخش چیز ہو۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم نے اس کی صحت یابی کے لیے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے مگر کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا، یا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں،
لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے انکار کر دیا، لہٰذا اب میں اس وقت تک تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے اس کی اجرت نہ مقرر کر لو۔ اس پر انہوں نے بکریوں کی ایک معین تعداد پر صلح کر لی۔ پھر وہ صحابی گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ سردار بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلنے لگا گویا اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر ان قبیلے والوں نے جو بکریوں کی تعداد مقرر ہوئی تھی وہ دے دی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، یہ دم کی اجرت ہے، ہم اس کو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان نہ کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے درست کیا، ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بروایت بخاری حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبتی و اکابتی و شر عبادتی و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون، تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین فرماتے اور جو نابالغ ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ بروایت ترمذی محقق کے الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں علماء کے اختلاف ہیں، مختار یہ ہے کہ سیپو اور اس کی مثل چیز کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسما لکھے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جائز تعویذ کے قرآن کریم یا اسماء الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا دیگر اذکاروں دعوات یعنی دعاؤں سے ہو، اس میں اصلاحاً حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مقام میں فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے۔ قرآن حکیم کے ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، نہ ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی اور انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ سورۃ فاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو موذی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورۃ فاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اور زمین پر بھیج کر بے یار و مددگار اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء رسول کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا جو بستیوں اور علاقوں کی طرح مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا اور وہ معجزہ علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوڑی اور برس کے مرض کے لیے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کوئی بیماری لاحق ہوئی تو قوم بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ فلاں چیز سے اس کا علاج کر لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا، تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں علاج نہیں کروں گا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ مجھے بغیر دوا کے شفا عطا فرمائیں۔ بس پھر ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ پھر انہوں نے قوم بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بیماری کی دوا تو
مشہور اور مجرب ہے، ہم بھی اس سے علاج کرتے ہیں تو شفا پاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں علاج نہیں کروں گا، اور ان کی بیماری قائم رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ قسم ہے میری عزت اور جلال کی، میں آپ کو تب تک شفا نہیں دوں گا جب تک آپ اس چیز سے علاج نہیں کر لیتے جس کا وہ لوگ آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا علاج کرو اس سے جو تم لوگ ذکر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا علاج کیا تو آپ ٹھیک ہو گئے۔ اس معاملہ کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ یوں محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ پر توکل کر کے آپ میری حکمت کو باطل کر دیں؟ میرے علاوہ کسی نے جڑی بوٹیوں میں نفع کو رکھا؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 5 معجزات کا بیان ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ نمبر 1، پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پڑوں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ نمبر 2، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اس قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یعنی معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلہ پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نو تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں
चुनाचे आप अलैहिस्सलाम उनकी निशानदही से कब्र पर पहुंचे और अल्लाह ताला से दुआ की। सामने सुना कि कोई कहने वाला कहता है, अजीब रूहुल्लाह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह की बात सुन। ये सुनते ही वो मरूब और खौफजदा उठ खड़े हुए और उन्हें गुमान हुआ कि क़यामत कायम हो गई। उसकी दहशत से उनके सर के आधे बाल सफ़ेद हो गए। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि दोबारा उन्हें सकरात यानी मौत की तकलीफ़ ना हो, इसके बगैर उन्हें वापस किया जाए। चुनाचे उसी वक्त उनका इंतकाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसे ज़िंदा फरमाते उसे बाज़न अल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से फरमाते। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में लोहे का कारोबार और लोहे से ज़िरें वगैरह बनाने का फ़न अपने बारूज पर था, तो अल्लाह ताला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को वैसा ही मोजज़ा अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के लोहे को नरम बना दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फसाहत और बलागत अपने अरूज पर थी। अरब में फसीह और बलीग शोरा का तोता बोलता था और अरब में बड़े बड़े शोरा मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा ही फसीह और बलीग मोजज़ा कुरान की सूरत में दिया, जो यकीनन फसाहत और बलागत का एक अजीम शाहकार है। पहले नबियों के मोजज़े उनकी दुनिया से जाने के साथ ही ख़त्म हो गए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कुरान की सूरत में आज भी मौजूद है और ता क़यामत मौजूद रहेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही नसीहत नाज़िल की है और बेशक हम उसकी ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। कुरान मजीद एक लारैब यानी शक व शुबा से पाक किताब है, इसलिए कुरान करीम के एक एक हरफ में शफा है। कुरान शफा है। बीमारी वाला मामला हर बंदे के साथ है। हर बंदा बीमार हो जाता है और उसे शफात के लिए इलाज मुआलजा की ज़रूरत होती है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये शफा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम कुरान में से थोड़ा थोड़ा नाज़िल करते हैं जो ईमान वालों के लिए सरासर शफा और रहमत है, और वो जालिमों को खसारे के सिवा किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं करता। सूरह बनी इसराइल इस आयत के तहत मौलाना अब्दुल सलाम भटोई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगेचे इस आयत में शफा से अव्वलीन मुराद रूहानी शफा यानी कुफ्र व नफाज, शकूक व शुबहात और जाहिल से शिफा है, मगर इसके अहकाम पर अमल करने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से भी शफा पाता है और उनसे महफूज भी रहता है। इसके अलावा हदीस सहिया से साबित है कि कुरान दम के लिए पढ़ा जाए तो इससे मुसलमों काफिर दोनों की जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम नेमत और उसके लिए सरासर शफा जो सीनों में है और ईमान वालों के लिए सरासर हदायत और रहमत है। एक और मकाम पर इस तरह इरशाद हुआ है, नबी कह दीजिए ये कुरान उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हदायत और शफा है। फजर और असर के औकात में कुछ मखसूस सूरतों का पढ़ना खास समझा जाता है और उनमें से दो सूरतें सूरत फातिहा और सूरह इखलास बहुत अहम हैं। अगर कोई शख्स बीमार है तो इस बीमारी से निजात के लिए सूरत फातिहा और सूरह इखलास को फजर और असर के औकात में पढ़े। दोनों सूरतों को 5 से 7 मरतबा पढ़ना मुफीद है। अव्वल आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़े जितनी तादाद में ये सूरतें पढ़नी हों। अल्लाह ताला के कुरान में जिक्र किया गया है कि वो अपने बंदों की दुआओं का जवाब देता है। अगर कोई शख्स फजर और असर के औकात में सही नीयत के साथ सूरत फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह से शिफा की दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको बीमारों से शिफा दे देता है। कुरान पाक की ये दोनों सूरतें यानी सूरत फातिहा और सूरह इखलास नहायत ही फ़ज़ाइल और अहमियत की हामिल सूरतें हैं। हर मुसलमान को इन दोनों सूरतों से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और इन दोनों सूरतों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग उठते बैठते चलते फिरते सूरह इखलास का विर्द करते रहते हैं तो उनके लिए भी खसूसी इनामात का जिक्र किया जाता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि सूरह इखलास का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द इंसान की दुनियावी और उखरवी तमाम ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। लिहाजा नाज़रीन कराम, इन दोनों सूरतों को ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें और उनसे जिस कदर मुमकिन हो फ़ायदा हासिल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।